الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و مکرم محترم علماء کرام اسٹیج پر موجود زعماء علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج ایک بار پھر آپ کے اس علاقے میں اس خوبصورت اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور میں نے کہیں دوسری جگہ بھی جانا ہے، عنوان کی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس کے بعد علماء کرام اور شعراء کرام اپنے بہت خوبصورت کلام اور گفتگو سے آپ کو معطر کریں گے۔ آپ نے ان کی بات سنے بغیر یہاں سے جانا نہیں تاکہ ان کے کرام میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج کا ٹائم میں نے کہیں اور دیا ہوا ہے، کوشش میری ہے کہ میں وہاں بھی پہنچ جاؤں۔ سفر لمبا ہے، باوجود اس کے آپ کے پاس میری کوئی تاریخ نہیں تھی، اور آج دوسرے مہمانوں نے آپ کے آنا تھا۔ کوئی آپ کے لوگوں کی دل سے کوئی ایسی دعا نکلی کہ بعض لوگ تاریخ لے کر بھی ہم پہنچ نہیں پاتے، آپ کے لیے بغیر ہم پہنچ گئے۔ ہمارے ارد العزیز رہنما حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔
اور ان کی آج نماز جنازہ تھی۔ میں کراچی سے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آیا، اور مجھے واپسی وہیں کسی ایک بڑے اجتماع سے مخاطب ہونا ہے۔ درمیان میں اللہ کی شان سے یہاں میری حاضری ہو گئی۔ میں اپنی اس حاضری کو پورا کرنے کے لیے کچھ دیر آپ کے سامنے محو گفتگو رہوں گا۔ آپ نے اپنی توجہ میری طرف ہے، بلا فصل سیدنا ابو بکر۔ آپ اگر اس بات کو دہراؤ گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ عنوان ہے خلیفہ بلا فصل، اس کا جواب کیا ہے؟ ابو بکر، ابو بکر۔ یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ خلیفہ بلا فصل کس کو کہتے ہیں؟ اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ایک بات میری ذہن میں رکھنا، خلیفہ بلا فصل ایک ہی ہے۔ خلیفہ بلا فصل ایک ہی ہے، اور جو خلیفہ بلا فصل ایک ہی ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ یہ جو ساتھی درمیان میں کھڑے ہیں، اب تشریف لیں، آگے تشریف لیں۔ کھڑے نہ ہوں، کوئی ضرورت نہیں، آپ چھوڑ دیں، آگے ادھر آ جائیں، آپ بھی چھوڑ دو، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا بیٹھ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے میں بد نظمی کا بالکل قائل نہیں، نظم کا قائل ہوں، خود بھی نظم کی پابندی کرتا ہوں، لوگوں کو بھی نظم کی پابندی کا کہتا ہوں۔ خلیفہ بلا فصل ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی اور کے درمیان میں آئے، حضور علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ پہ خلیفہ بن جائے، اس کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے جسے اپنے مصلی پر کھڑا کیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ کیا نام ہے بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف بیان کر کے یوں کہتے ہیں کہ میں نے جس پر ایمان پیش کیا، کسی نے شک کیا، کسی نے تردد کیا، کسی نے توقف کیا، اور ایک وہ تھا جس نے کچھ بھی نہیں کیا، فوراً ایمان قبول کیا، اسے کہتے ہیں ابو بکر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس نے دیکھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ جس کی رفاقت ہے اس کا نام ابو بکر۔ حضور کی معیت میں جو سب سے زیادہ رہا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور کے بچپن سے لے کر آخری وقت تک جو ساتھی رہا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس پر اعتماد تھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنے دوستوں میں جس سے پیار تھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام نے ہمہ وقت جس سے مشورہ لیا اور جس نے ہمیشہ نبی کے عین مرضی کے مطابق مشورہ دیا، اور پورے وقت میں زندگی میں ایک مشورہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کا کچھ ہو اور ان کا کچھ ہو، جس کا مشورہ ہمیشہ حضور کے مشورے سے ملا، اس کا نام ہے ابو بکر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر شروع کرنا چاہا سب کو بھیج دیا، اور جس کو روک دیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام سے جس نے پوچھا میں جاؤں، آپ نے اجازت دے دی، اس نے پوچھا میں جاؤں اور اجازت نہیں دی، اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ جانے کے لیے جس کا انتخاب کیا اس کا نام ہے ابو بکر، اور یہ انتخاب رسول خود نہیں کرتا، رسول کو جب تک خدا نہ کہے، اور جس کا مشورہ خدا نے دے کر حضور سے کہا اپنا رفیق سفر ہجرت میں اسے بناؤ، اس کا نام ہے
وسلم جس کو لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس کے دروازے پر جا کر دستک دی، جس کے دروازے پر حضور نے دستک دی اس کا نام ہے ابو بکر۔ حضور کی دستک پر جس نے دروازہ کھول کر آقا کو اپنے گھر میں بلا لیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس کا گھرانہ سارا ہی بیٹھا ہوا ہے اور حضور کہتے ہیں مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، اور ابو بکر کہتے ہیں یہ تو میری اہل و عیال ہے، اور وہیں بیٹھ کر حضور نے سب کے سامنے مشورہ کر ڈالا، اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطاف میں آ کر دشمنوں سے چھڑوا کر خود سامنے آ گئے اور حضور کو مشکل سے نکالا، اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تائید کی اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جسے حضور نے خود کہا تو صدیق ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جسے صرف صدیق نہیں صدیق اکبر کہا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس کے بارے میں رسول نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا ایسا جیسا بنانا تھا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرے اللہ کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ جس کے لیے کہا میں بناتا تو اسے بناتا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اگر آپ کی توجہ، میرے پاس وقت کم ہے، اگر آپ کی توجہ رہے اور آپ میری طرف متوجہ رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوایا اور خود زخمی ہو گئے اور بے ہوشی کی عالم میں نگاہیں کھول کر جس نے کسی اور کا نہیں پوچھا رسول کا پوچھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس کو ماں سہارا دے کر حضور کے دروازے پر لے گئی اور زخمی حالت میں چہرہ رسول پہ نظر پڑی تو شاداب اور شاد باد ہو گئے، اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور رسول نے آگے بڑھ کر جس کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس نے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سب سے پہلے بیعت کی اس کا نام ہے ابو بکر۔ جی ہاں، جس نے رسول خدا کے دل کو ٹھنڈا کیا لوگوں کو دعوت دے کر اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس کے کہنے پہ عشرہ مبشرہ میں سے اکثریت نے اسلام قبول کیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس نے رسول کے قدموں میں لا کر دولت کو ڈھیر کر دیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو 8 دکانوں کا مالک تھا اور جب مکہ سے جا رہا تھا کوئی دکان باقی نہیں بچی تھی اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جس نے اپنی دولت کے منہ کو کھول کر حضور پر نشاور کیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جی ہاں، اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ بات بھی سمجھ لو جس سے چندہ رسول نے مانگا اور جو گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے پاس آ پہنچا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو جس نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی اور لا کر حضور کے سامنے پیش کی اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس سے رسول نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا اس نے جواب دیا اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جناب من جس نے اپنی کنواری بچی حضور کے نکاح میں دی اور حضور کے نکاح میں ایک ہی کنواری عورت آئی اس عورت کے بابا کا نام ہے ابو بکر۔ جسے رسول نے کہا اس سے زیادہ میری پہلے تصدیق کسی نے نہیں کی اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو ہما وقت رسول کے ساتھ رہا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور بدر کے خیمے میں جس کو دروازے پر کھڑا کر کے تلوار دے کے سب سے شجاع ہونے کا اعزاز دیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس نے سب سے پہلے تبلیغ کر کے دعوت دینے کا کام حضور کے بعد شروع کیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سنت کو اپنے جسم میں سماتا چلا گیا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو محبت کی دنیا میں معراج سے بھی اوپر ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ جس پر وفا کی انتہا ہوتی ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو عشق رسول میں فنا تھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو فنا پھر رسول تھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جو رسول خدا سے ایک دن بھی جدا نہیں ہوا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اور جب کوئی نہیں تھا جو ساتھ کھڑا تھا اس کا نام ہے ابو بکر۔ جب سب نے انکار کیا جس نے اقرار کیا اس کا نام ہے ابو بکر۔
सब दूर हट रहे थे, जो करीब था उसका नाम है अबू बकर। जब सब मारने को दौड़ रहे थे, जो बचाने को आ रहा था उसका नाम है अबू बकर। जब सब मुखालफत पर उतर आए थे, जो हकीकत में आ गया था उसका नाम है अबू बकर। और जब कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस वक्त जो नाम ले रहा था उसका नाम है अबू बकर। और जब कोई साथी बनने को तैयार नहीं था, जो जिस वक्त साथी बना था उसका नाम है अबू बकर। जब कोई करीब आने से डरता था और ये करीब आकर डरता था, उसका नाम है अबू बकर। और जब कोई साथ चलते हुए घबराता था और जो साथ आकर जम जाता था उसका नाम। और जहानों में जब रसूल का कोई नहीं था, जो बन कर आया था उसका नाम है अबू बकर। जो कारकुन पहला बना उसका नाम है अबू बकर। जो वर्कर पहला बना उसका नाम है अबू बकर। जो मोमिन पहला हुआ उसका नाम है अबू बकर। जो मुत्तकी पहले बना उसका नाम है अबू बकर। जो मुसलमान पहला था उसका नाम है अबू बकर। जो मयार ईमान बना उसका नाम है अबू बकर। जो मिसाल ईमान बना उसका नाम है अबू बकर। जो रसूल के साथ ऐसे चला जैसे साया चलता है उसका नाम है अबू बकर। जो उम्मत का साया बना उसका नाम है अबू बकर। जो साहिबान बन गया उसका नाम है अबू बकर। जिसने चादर रसूल के सर पर रख दी उसका नाम है अबू बकर। जो गार में साथ गया उसका नाम है अबू बकर। जिसने पहाड़ पे चढ़ाया उसका नाम है अबू बकर। जिसने कंधों पे बिठाया उसका नाम है अबू बकर। जिसने गार में जाकर सुलाया उसका नाम है अबू बकर। जिसने मदीना पहुंचाया उसका नाम है अबू बकर। जिसने सुराख बंद किए उसका नाम है अबू बकर। जिसने डस बर्दाश्त किया उसका नाम है अबू बकर। जिसने दुख बर्दाश्त किए उसका नाम है अबू बकर। जिसने तकलीफ बर्दाश्त की उसका नाम है अबू बकर। फिर वफा का नाम बन गया अबू बकर, जफा का नाम बन गया अबू बकर, गैरत का नाम बन गया अबू बकर, हमीयत का नाम बन गया अबू बकर, सदाकत का नाम बन गया अबू बकर। मुझसे अगर पूछना चाहते हो, मैं मोहब्बत की दुनिया में जाकर कहना चाहता हूँ, पापा फिर तो इस नाम की पहचान ही बन गया अबू बकर। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, हम सफर अबू बकर, अबू बकर, हम सफर अबू बकर, अबू बकर। जब कोई नहीं था तो ये था, और जिस जगह कोई नहीं था उस जगह भी यही था। जब दुनिया ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, पीछे घूम रही थी कि हम पकड़ेंगे, उस वक्त जो साथ चल रहा था उसका नाम था अबू बकर। आप सुनते रहते हो उलमा से कि हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की रात जब निकले तो अपना बिस्तर हजरत अली अल मुर्तजा को दे दिया। ये मेरा बिस्तर है, इस पर सो जाओ। बिस्तर रसूल का हो, उसमें आराम कितना है, उसमें राहत कितनी है, उसमें सुख कितना है, उसमें चैन कितना है, उसमें नूर कितना है, उसमें बरकत कितनी है, ये तो बिस्तर पर जाने वाला ही बता सकता है। बाहर वाले को क्या पता है? ये तो उस बिस्तर पर जाने वाले को ही पता है, बाहर वाले को क्या पता है। अली जिंदगी के बड़े दिन रातें गुजारी, कोई वो दिन रात तो बताओ जो बहुत ज्यादा सुकून वाली हो। का वो रात बड़े सुकून वाली थी जो रात नबी के बिस्तर पे गुजारी थी। कलर सैदा के लोगों, मेरी बात समझना, जिसको एक दिन बिस्तर मिला उसको बड़ी राहत मिली। जो सारी उम्र ही नबी के बिस्तर पे रही, जो सारी उम्र ही नबी के बिस्तर पे रही और नबी के जाने के बाद भी नबी का बिस्तर उसी के पास रहा, उसकी जिंदगी में कितना सुकून होगा। उसी को माँ आयशा कहते हैं, और यही माँ आयशा के बाबा को अबू बकर कहते हैं। बिस्तर पर सुला दिया और चल पड़े। अली आप आराम से सोए हुए हो, बाहर खतरा है, लोग खड़े हैं, गिरफ्तारी का आर्डर है, पकड़ा जा सकता है, चैन से क्यों सोयो? उसने कहा मैं चैन से क्यों ना सोऊं, नबी मेरा कहीं और नहीं गया, जिसके पास गया है उसके पास जाने के बाद कोई खतरा नहीं है, और जिसके पास गया है उसी का नाम है अबू बकर। प्यार का नाम अबू
بکر ہے، محبت کا نام ابو بکر ہے، الفت کا نام ابو بکر ہے، چاہت کا نام ابو بکر ہے، راحت کا نام ابو بکر ہے، نیکی کا نام ابو بکر ہے، تقوی کا نام ابو بکر ہے، طہارت کا نام ابو بکر ہے، بزرگی کا نام ابو بکر ہے، شرافت کا نام ابو بکر ہے، عدالت کا نام ابو بکر ہے، حیا کا نام ابو بکر ہے، وفا کا نام ابو بکر ہے، جرت کا نام ابو بکر ہے، حمیت کا نام ابو بکر ہے، غیرت کا نام ابو بکر ہے، جذبوں کا نام ابو بکر ہے، چل پڑنے کا نام ابو بکر ہے، جناب مشکل میں گر جانے کا نام ابو بکر ہے، ڈٹ جانے کا نام ابو بکر ہے، کھڑے رہنے کا نام ابو بکر ہے، باقی رہنے کا نام ابو بکر ہے، چمک جانے کا نام ابو بکر ہے، دمک جانے کا نام ابو بکر ہے، شعائع پھینکنے کا نام ابو بکر ہے، سورج کی روشنی کی طرح چمکنے کا نام ابو بکر ہے، اور نبی کے سایہ بن جانے کا نام ابو بکر ہے، سیرت رسول پہ عمل کرنے کا نام ابو بکر ہے، اور نبی کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کو سنبھالنے کا نام ابو بکر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ابو بکر ہے۔ حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ حجرے میں موجود ہیں، اور جب آپ حجرے میں موجود ہیں تو وقت نماز ہوا، اور جب وقت نماز ہوا تو سامنے مصلی ہے، مقتدی سارے موجود ہیں مگر امام موجود، صفیں لگی ہوئی ہیں اور صفیں بچھی ہوئی ہیں، جب صفیں لگی ہوئی ہیں اور صفیں بچھی ہوئی ہیں اور سامنے کوئی نہیں ہے، یعنی آگے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے، آج حضور موجود نہیں ہے، سب کھڑے ہو گئے اور پیچھے کو دیکھ رہے کہ اب کون آئے گا نماز پڑھائے گا۔ حضور اٹھتے ہیں، نکاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، بستر پر بیٹھ گئے، آرڈر جاری کیا، جب نہ جا سکے نماز تو ہونی ہے، بابا نماز تو ہونی ہے، آج عبادت تو ہونی ہے، مگر عبادت ہونی ہے، نماز ہونی ہے، تو امامت بھی تو ہونی ہے، نماز ہونی ہے، عبادت ہونی ہے، عبادت بھی سب سے بڑی ہونی ہے، اور عبادت بھی نماز کی ہونی ہے، عبادت بھی کسی امام کے پیچھے ہونی ہے۔ بھئی امامت میں بھی تو چلنا ہے، اس مصلی پہ کھڑے ہونے والے کسی کھڑا بھی تو ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام موجود ہے، اگر بات کی کوئی بات ہوتی تو آج کا کوئی دشمن کہہ دیتا، کوئی مخالف کہہ دیتا، کوئی منکر کہہ دیتا، کوئی گستاخ کہہ دیتا، کیا کہتا؟ یہ کہہ دیتا کہ نہیں کوئی اور کھڑا ہو جاتا، کسی اور کو کھڑا کیا جاتا، یہ تیری میری بات ہے ہی نہیں، اور تیرے میرے زمانے کی بات ہی نہیں ہے، اور تیری میری صلاحیت کی بات ہی نہیں ہے، اور تجھ مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، اور تیرے میرے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی کو کسی میں اس میں بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بابا کیوں گنجائش نہیں ہے؟ مصلی موجود تھا، لوگ موجود تھے، جب امامت کے مصلی پہ کوئی نہیں تھا، فیصلہ کون کرے گا کہ امامت کے مصلی پہ آج کون کھڑا ہوگا؟ یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، فقہاء نے کرنا ہے، علماء نے کرنا ہے، زعماء نے کرنا ہے، محدثین نے کرنا ہے، مفسرین نے کرنا ہے، سیاستدانوں نے کرنا ہے، یا سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ آج حضور موجود نہیں ہے تو مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ سیدھا سارا جواب ہے، نہ فیصلہ تو نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، فیصلہ تو مصلی والے نے کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے بھائی؟ ابھی تو مصلی والا زندہ ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، اور فیصلہ آ گیا، وہ کیا آ گیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اشارہ نہیں کیا کھڑکی سے، اسے کہو نماز پڑھا دے، یہ بھی نہیں کہا تم میں جو بڑا ہے، کیا تو سبحان اللہ، یہ بھی نہیں کہا، درانی تھا بچ گیا، یہ بھی نہیں کہا تم میں جو بڑا ہے وہ یہ کر لو، یہ بھی نہیں کہا تم میں جو بلند ہے وہ آگے، یہ بھی نہیں کہا، نام لے کر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کا نام لے کر بتا دیا تم میں بڑا بھی یہی ہے، قابل عزت بھی یہی ہے، قابل احترام بھی یہی ہے، یہی ہے وہ جو تمہارے آگے ہوگا۔ ابو بکر صدیق حضور کے کہنے پہ مصلی پہ چلے گئے، کس کا مصلی ہے، کس کی جگہ ہے، کس کی مسجد ہے، کہاں کھڑے ہو گئے ہو، کیسے کھڑے ہو گئے ہو؟ کہاں کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ جس کی مسجد تھی، جس کا مصلی تھا، دیا بھی اسی نے۔ بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا مصلی تھا اس نے دے دیا،
پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، جس کا مسلح تھا اس نے دے دیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس مسلح پہ نہ جائے، مسلح پہ تو اس نے جانا ہے، اس لیے کہ کھڑا کس نے کیا؟ مسلح پہ حضور کی جگہ ابو بکر کھڑے ہو گئے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہیں، عباس موجود ہیں، علی موجود ہیں، یہ سب بڑے، یہ سب بڑے اور سب صف میں کھڑے ہیں، سبھی بڑے سب صف میں کھڑے، مگر جو ان سے آگے کھڑے ہیں وہ ان سے بھی بڑے ہیں۔ میں نے ایک گلدستہ پیش کیا، اس کو بھی ذرا سمجھنا۔ اب خلیفہ بلا فصل تو وہی ہے نا، جو حضور گئے تو وہ آ گئے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ نہیں ہے، پہلے نمبر پہ، اور اسی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام جب معراج ہجرت کی رات نکلے نا، تو نکلنے کے بعد چلتے چلتے آپ پہاڑ کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ جب پہاڑ کے کنارے پہ پہنچے نا، اب اوپر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اوپر جانا ہے۔ تو کیسے جائیں؟ چڑھنا پڑے گا۔ تو حضور چڑھے تو پتھر نوکیلے، پتھر پاؤں کو لگتے ہیں اور پاؤں زخمی ہوتے ہیں۔ ابو بکر بھی ساتھ ہو اور نبی کا پاؤں بھی زخمی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ابو بکر ساتھ ہو اور تکلیف نبی پہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر تو کہتے ہی اسے جو ساتھ ہو تو تکلیف ساری وہ لے لے اور راحت سارا حضور کو دے دے، اس لیے کہا کہ نہ جناب نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ کب کیسا ہوگا؟ حضور کھڑے ہیں، ابو بکر بیٹھ گئے، ابو بکر بیٹھ گئے، تھک کے بیٹھ گئے ہو، ہار کے بیٹھ گئے ہو، کسی غم کی وجہ سے بیٹھ گئے ہو، ڈر سے بیٹھے ہو، کہا نانا اس لیے نہیں بیٹھا۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بٹھانے کے لیے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ بٹھانے کے لیے۔ کیوں بٹھاتے ہو؟ اٹھانے کے لیے۔ کیوں اٹھاتے ہو؟ چلانے کے لیے۔ کیوں چلاتے ہو؟ پہنچانے کے لیے۔ کیوں پہنچاتے ہو؟ دشمن کو جلانے کے لیے۔ ارے پہنچاتے کیوں؟ کہا چولی میں سلانے کے لیے۔ بیٹھے کیوں؟ اٹھانے کے لیے۔ اٹھاتے کیوں؟ چلانے کے لیے۔ چلانے کیوں؟ چلاتے کیوں؟ پہنچانے کے لیے۔ پہنچاتے کیوں؟ بچانے کے لیے۔ بچاتے کیوں؟ جلانے کے لیے۔ جلاتے کیوں؟ گود میں سلانے کے لیے۔ گود میں سلا دیا۔ اور توجہ، جب حضور کو کندھوں پر بٹھا کر چل پڑے نا، اب میں دنیا کو کہتا ہوں آ جاؤ، تم کہتے ہو ابو بکر خلافت لے گیا، وہ دیکھو وہ دیکھو کندھوں پہ اٹھا کر رسالت کو لے گئے، اور جو کندھوں پہ بیٹھے تو چڑھتے چلے گئے نا۔ وقت نہیں ہے میں کسی تفصیل میں زیادہ، اگلی بات سمجھیے۔ حضور اونٹنی پہ بیٹھے، ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، ایسا ہے؟ براق پہ بیٹھے، سارے براقوں سے، تو ابو بکر پہ بیٹھے پیچھے رہ جائے گا؟ بچپن میں اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی آگے کو نکلی، موٹی تازی بھاری بھرکم اونٹنیاں اس پتلی دبلی اونٹنی کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس رفتار سے چلی، آگے جانے والی پیچھے رہ گئی، جس پر حضور بیٹھے تھے وہ آگے نکل گئی۔ ارے پیچھے رہنے والی آگے نکل گئی، یہ تو پیچھے رہا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیشہ آگے رہا تھا۔ اب کندھوں پہ حضور کو بٹھا دیا، یہ پہلے ہی آگے تھا، یہ پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب باری آئی آگے کرنے کی تو کسی اور کو آگے نہیں کیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کندھوں پہ اس نے اٹھایا تھا، پہاڑ پہ اس نے چڑھایا تھا، غار تک اس نے پہنچایا تھا، چولی میں اس نے سلایا تھا، یہ پیچھے رہ نہیں سکتا، یہ جب بھی ہوگا آگے ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ آگے مسلح پہ ہو گئے، نمازیں پڑھائی، حضور کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ کلر سیدہ کے لوگوں، خدا کی قسم ایک نماز بھی ایسی نہیں تھی جس میں عمر نے کہا ہو میں پڑھا لوں، عثمان نے کہا ہو میں پڑھا لوں، عباس نے کہا ہو میں پڑھا لوں،
علی نے کہا ہو میں پڑھا لوں، حضور نے کہا ہو کوئی اور پڑھا لو، یہ کہتے نہیں ہیں میں پڑھا لوں، وہ کہتے نہیں ہیں کوئی اور پڑھا لے، ایک ہی پڑھا رہا ہے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جب یہ آئے تو کوئی اور پڑھانے کی تمنا ہی نہیں رکھتا۔ اس کی موجودگی پہ اس مصلی پہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اور ایک منظر اور ہو گیا، حضور آئے، کھڑکی سے دیکھا، سبحان اللہ، اپنی کھیتی کو دیکھا، اپنے گلشن کو دیکھا، اپنے چمن کو دیکھا، چمن کی بہار کو دیکھا، چمن کی راحت کو دیکھا، پھولوں کے کھلنے کو دیکھا، سب کے جمع ہونے کو دیکھا، گلدستہ بننے کو دیکھا تو حضور مسکرا اٹھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج بھی ابو بکر کی امامت کا تصور کر کے جو مسکرا اٹھتے ہیں یہ سنت رسول زندہ کرتے ہیں۔ حضور نے یہ منظر دیکھا خوش ہو گئے، شیطان نے یہ منظر دیکھا ماتم شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں شیطان سے تو ماتم کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، جنہیں سارا زمانہ توڑنے کی کوشش کی تھی آج مسجد میں کھڑے ہو کر پیغمبر کی موجودگی میں سب کھڑے ہو گئے، مجھے شرارت کا موقع کیسے ملے گا؟ میں نے کہا تو شیطان ہے، کہیں نہ کہیں سے اپنا بچوڑا نکال ہی لے گا۔ آخر اس نے محنت کر کے کوئی متا شدہ کر کے بچوڑے نکال ہی لیے۔ شیطان کو بڑا غصہ آیا، شیطان نے دیکھا کہ جناب یہاں تو دال نہیں گلتی، اس نے کہا نہیں، کھڑا تو یہ تھا مگر حق کسی اور کا تھا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے، کتنا بڑا پاگل ہے، کتنا بڑا احمق ہے وہ۔ حضور بچپن میں بیٹھے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اپنی ماں حلیمہ کا دودھ پی رہے ہیں، پیتے پیتے ماں کے دل میں خیال آیا، رضائی ماں کے دل میں خیال آیا یہ دائیں دودھ پی رہے، اس کو بائیں بھی پلا دوں۔ پلٹ کر بائیں کیا، دودھ نہیں پیا، ہونٹ بند کر دیے، وہ پھر دائیں کرے تو دودھ پینے لگ جائیں، بائیں کرے تو دودھ پینے لگ جائے، بھئی یہ بھی دودھ ہے، یہاں بھی دودھ ہے، یہ پیتا ہے وہ کیوں نہیں پیتا؟ کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری بہن کا حق ہے، میں کسی کا حق لینے نہیں آیا، حق دینے آیا ہوں۔ پاپا جو ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے کسی اور کا حق نہیں لیتا، وہ مصلی پہ حق علی کا ہو، ابو بکر کو کھڑا کر دے، نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کہہ رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ صرف آرڈر ہی نہیں دیا جا رہا بلکہ حقدار کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، حقدار کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، اور حق دے دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، ایک نماز کا منظر بڑا عجیب آیا۔ حضور اس کھڑکی سے دیکھنے کے بعد پھر باہر کو آگئے، جب یوں آگے آتے گئے، صحابہ نے اشارے سے بتایا حضور آگئے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، حضور آگے کھڑے ہو گئے۔ دیکھنا منظر بڑا عجیب ہو گیا، آگے حضور کھڑے، پیچھے ابو بکر کھڑے، پیچھے امت کھڑی ہے، ساری امت کھڑی ہے، سارے صحابہ کھڑے، سارے بڑے کھڑے، سارے اعلیٰ کھڑے ہیں، سارے جنتی کھڑے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حسنہ کی مثال کھڑے ہیں، مومنون حقہ کھڑے ہیں، مفلحون کھڑے ہیں، مومنون کھڑے ہیں، لا اولئک هم المؤمنون حقہ پڑھے ہیں، لو مرفقۃ ورزق کریم کھڑے ہیں۔ یہاں پر سارے بڑے اور عظیم کھڑے ہیں، خاشعون کھڑے ہیں، راکعون کھڑے ہیں، ساجدون کھڑے ہیں، سجداً رکوع کھڑے ہیں، بے مثال اور مثل کھڑے ہیں، معیار اور معمار کھڑے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کھڑے ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کھڑے ہیں، عزت کے پیکر کھڑے ہیں، عظمت کے پیکر کھڑے ہیں، بلندیوں کے پیکر کھڑے ہیں، جنت میں جانے والے کھڑے ہیں، محبوب کے سارے یار ہیں، سارے ہی وفادار ہیں، سارے ہی جانثار ہیں، سارے ہی کھڑے ہیں، اور سارے ہی بڑے ہیں، سارے ہی کھڑے ہیں، سارے ہی بڑے ہیں، لیکن آگے حضور کھڑے ہیں، پیچھے ابو بکر کھڑے ہیں، ان کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں۔ کیا دنیا کو سبق نہیں ہے؟ سب سے آگے دیکھو تو رسول اکبر ہے، پیچھے دیکھو تو صدیق اکبر ہے، آگے دیکھو تو رسول اکبر ہے، پیچھے دیکھو تو صدیق اکبر ہے، تکبیر دیکھو تو اللہ اکبر ہے، تکبیر دیکھو تو اللہ اکبر ہے۔ یہ منظر پیش ہوا بتانے کے لیے کہ آگے ابو بکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑے کر کے امامت دے دی، امامت کیا دے دی؟ کیا دے دی؟ امامت دے دی۔ حضور نے مصلی پہ کھڑے کر کے امامت دے دی، صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خلافت دے دی۔ امامت بھی ابو بکر کے پاس ہے،
خلافت بھی ابو بکر کے پاس ہے. یہی خلیفہ بلا فصل ہے جس کو کہتے ہیں ابو بکر. اس ابو بکر کی عظمت، شان اور رفعت کے لیے کام کرو گے. 22 جمادی الثانی کو، پہلے بچوں کے جلوس نکل رہے ہیں، 22 جمادی الثانی کو عظیم الشان جلوس راول پنڈی کا نکلے گا. جناب راجہ بازار سے، تعلیم القرآن سے تمام دوست اس میں شریک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہم شریک ہوں گے. یہ ثابت کریں گے ابو بکر صدیق کے چاہنے والوں کا یہ ملک ہے، یہ وفاداروں کا ہے، غداروں کا نہیں ہے. اس کے لیے محنت کریں گے، تمام ساتھی کوشش کریں گے، وہاں پر پہنچیں گے. آپ نے پہنچنا ہے. میں جہاں جہاں سے آیا مجھے لوگوں نے کہا ہمارا جلوس بڑا ہوگا. اسلام آباد والے کہتے ہیں ہمارا جلوس بڑا ہوگا، لاہور والوں نے کہا ہمارا جلوس بڑا ہوگا، پشاور والوں نے کہا ہمارا جلوس بڑا ہوگا. میں نے کہا میں راولپنڈی جا رہا ہوں، ان سے پوچھوں گا کس کا جلوس بڑا ہوگا. تم بتاؤ کس کا بڑا ہوگا؟ کس کا؟ فرشتے آئیں گے؟ جنات آئیں گے؟ کون کون جائیں گے؟ اکیلے اکیلے جاؤ گے؟ ساتھ کسی کو مت لے جانا. کتنے؟ 10 10 10 10. دشمن ہاتھ جوڑ کر کہے گا بابا بس 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 بس. آپ گریبان پکڑ کے کہو گے ہون 10. محنت کرو گے، سارے جاؤ گے. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں اگر کسی اور کے یوم پر عام تعطیل ہو سکتی ہے تو ابو بکر صدیق اس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے دن پر بھی عام تعطیل کی جائے. قرآن اور سنت میں ان کی جو شان ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے. افضل البشری بعد الانبیاء، حضرات انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والی شخصیت کا نام ابو بکر ہے. تو عزت ابو بکر اور عظمت ابو بکر کے لیے جاؤ گے. جب آپ پہنچ جاؤ گے، کہاں جناب؟ جب آپ پہنچ جاؤ گے اس جلوس میں یا جاتے ہوئے نعرے لگاؤ گے تو کیا لگاؤ گے؟ خلیفہ بلا فصل. یوں نہیں، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، نبی کے ہم سفر. کیا؟ مل کے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. ایک نعرہ ہو گیا. دوسرا نعرہ آپ لگاؤ گے واہ صحابہ واہ. گونج پیدا ہو، ذرا گونج پیدا ہو. کیا لگاؤ گے؟ کہتے جاؤ کیا؟ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. اور پھر کرتے ہوئے کیا کہو گے؟ صحابہ 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 صحابہ. ہاتھ اٹھاؤ، مکہ بناؤ، کہو صحابہ 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 صحابہ. یوں نہیں ہاتھ اٹھا کے کیا بھائی اسلام آباد تک آواز جانی چاہیے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں. ہاتھ کھڑے کر کے عزم کرتے ہیں مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، دشمن صحابہ سے نفرت بھی کریں گے، صحابہ کی عظمت کا پرچار بھی کریں گے، دفاع مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے اور دفاع پاکستان کریں گے. کیا کریں گے؟ ملک بہت ساری جہدوں سے خطرے میں گرا ہوا ہے. اس موقع پہ مدح صحابہ بھی ہوگا، دفاع صحابہ بھی ہوگا اور دفاع پاکستان بھی ہوگا. چلو مبارک ہو، آپ نے مدح صحابہ دفاع صحابہ کی بات کی، دفاع پاکستان کی بات کی، ہاتھ کھڑے کیے. مبارک کس بات کی کہ سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ اجمعین. میں نے آپ کو پہلے بتایا جلسہ جاری رہے گا. علماء کرام حضرت بندی علی صاحب اور بہت سارے جو ہے وہ شعراء بہت خوبصورت کلام پیش کریں گے اور گفتگو کی تمام حضرات ان کی گفتگو سننے تک